نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمپیریٹیو اسلامک اسٹڈی کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کے سامنے۔ لاسٹ جو ویڈیو تھی وہ ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یا نہیں اس مسئلے کے اوپر تھی، عقیدے کے اس مسئلے کے اوپر ہم نے 4 علماء کے جو موقف ہیں وہ آراء آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ تو اس حوالے سے یہ ویڈیو تھوڑی لمبی تھی، جس حوالے سے میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ہم اس کو 2 پارٹس کے اندر جو ہے وہ تقسیم کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے۔ تو آج ہم دوسرے پارٹ میں آپ کو 3 علماء کے مزید جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے آراء اور سجیشنز کو۔ اور اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہم سید توصیف الرحمان راشدی صاحب جو سعودی عرب سے خطاب کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کی رائے جو ہے وہ اس میں شامل کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم سعودی عرب سے جو ہے وہ مکی الحجازی صاحب جو مولانا مکی الحجازی خانہ کعبہ سے خطاب کرتے ہیں، ان کی رائے اس میں جو ہے وہ شمار کریں گے۔ اور تیسرے اور آخری نمبر پہ جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو بیان ہے وہ اس حوالے سے ہم ریکارڈ کریں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم توصیف الرحمان راشدی صاحب کا موقف جو ہے وہ اس معاملے پر سن لیتے ہیں۔ جی، عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں ویلڈنگ ہے، ٹاٹ کی پیوند کاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے ربیع الاول آئے کبھی عید میلاد نہیں منائی۔ مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا حضرت قادری صاحب کا، وہ کھول کے بیٹھے ہیں کتابیں، 10ویں صدی میں اس نے منایا، 12ویں صدی میں اس نے منایا، 9ویں صدی میں اس نے منایا، 8ویں صدی میں اس نے منایا، بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا؟ یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے 6 صدی ہجری کے لاسٹ میں۔ ملک مظفر نے، شاہ اربل نے اس بدعت کی بنیاد رکھی۔ اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا، عقیدے کا، تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منایا؟ صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا پھر میرے بعد، پھر اس کے بعد تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، محدثین نے منایا، ائمہ دین نے منایا۔ یہ تو 6 صدی ہجری سے آپ نے اس کی بدعت کی بنیاد رکھی ہے، اور آپ اب پیش کر رہے ہو پبلک کے سامنے کتابیں کھول کے کہ دیکھو جی فلاں نے منایا۔ 6 کے بعد تو یہ بدعت کسی نہ کسی صورت میں باقی رہی، اور جو وقت گزر رہا ہے اس بدعت کے اندر خباثتیں اور بھر رہی ہیں۔ سینما کے اندر بھی فلمیں اس دن خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں۔ ملتان کے اندر چادر شریف والی ایک سرکار ہے، اس نے 70 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا کیک بنایا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 1400 کلو مکھن ڈلا ہے اس میں، 5000 انڈے ڈلے ہیں، 600 کلو چینی ڈلی ہے، 600 کلو میدا ڈلا ہے۔ ملتان میں جس کے پڑوس میں محمد کو ماننے والے تھر کے اندر اس کے بچے بھوک سے مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رسول کے نام پر ڈرامے بازی کرتے ہو کھانے پینے کی، جس کے پاس اس کے مرید نے آ کے بطن سے کپڑا اٹھا کر کہا تھا پیارے حبیب پتھر باندھا ہوا ہے، آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کر کہا تھا میرے صحابی تو نے 1 باندھے ہیں، تیرے رسول نے 2 باندھے ہیں، تو نے 1 باندھے ہیں، تیرے حبیب نے 2 باندھے ہیں۔ جس کے پاس غلام آئے تھے تو سیدنا علی نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو بھیجا تھا، جا بابا سے مانگ کے لا، اور اس نے آ کر کہا تھا بابا چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ بنت رسول کے چھالے پڑ گئے ہیں، جھاڑو دے کے بالوں میں مٹی پڑ گئی ہے، پانی کی مشکیزیں اٹھا اٹھا کر نشان پڑ گئے ہیں، آپ کے پاس آج اللہ نے فروانی دی ہے، غلام آئے ہیں، 1 مجھے بھی دے دو۔ پیارے حبیب نے کہا تھا یہ اصحاب صفہ کو چھوڑ کر میں اپنے گھر والوں کو رجا دوں، میں ان غلاموں کو بیچوں گا یا ان کی محنت سے جو پیسہ آئے گا اپنے صحابہ پہ خرچ کروں گا؟ 70 فٹ لمبا کیک بنانے والے بابا جی، تھر کے معصوم بچے تجھے نظر نہ آئے جو دودھ کی پیاس سے بلک بلک کے مر گئے؟ سندھ کے ریگستانوں میں پڑے ہوئے کلمہ گو محمد کے امتی نظر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کیک پہ جتنا خرچہ ہوا اتنے سے تو غریب کے 100 گھرانوں کا سال کا خرچہ چل جاتا، جو اچار سے روٹی کھا لیتے ہیں، جن کے گھر میں اچار بھی نہیں ہے۔ یہ عید میلاد النبی کے نام پہ ہی ساری بدعات چل رہی ہے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔
اس پہ مولانا مکی الحجازی صاحب کا بیان جو ہے، ان کی رائے اس موقف پہ کیا ہے وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں۔ حالانکہ اس میں لڑائی کی کیا بات ہے؟ لڑائی تو جاہل کرتا ہے نا، اس میں لڑائی کی کیا بات؟ دیکھو نا، سارا دین حضور کی زمانے میں آپ کی زندگی میں مکمل ہو گیا یا ناقص رہ گیا؟ نہیں، آپ دیکھیں حرم میں بیٹھو، سیدھی بات کرو، حضور کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا یا کچھ بچ گیا 14 صدی کے مولویوں کے لیے؟ اگر دین مکمل ہو گیا اور حضور نے وضو بھی سکھلا دیا، حتیٰ کہ خلال کرنا بھی سکھلایا کہ انگلیوں کے درمیان میں کیسے خلال کرنا ہے، حضور پاک نے مسح کرنا بھی سکھلایا کہ کیسے آگے سے ہاتھ لے جانے پیچھے اور پھر پیچھے سے آگے لے آنے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں ہاتھ باندھنا بھی سکھلایا، رکوع بھی سکھلایا، سجود بھی سکھلایا، حضور پاک نے وضو کے فرائض بھی بتلائے، غسل کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا۔ کیوں؟ دین مکمل ہو گیا، حضور کیوں کیسی چیز چھوڑ سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ ایک عورت آئی، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں حیران ہو گئی کہ وہ آئی، انہوں نے کہا حضور مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرے حیض کے دن جب گزر جائیں تو حیض سے پاک ہونے کا غسل کا طریقہ کیا؟ دیکھیں رحمت للعالمین ہے کہ بھئی یہ بھی تو میری امت ہے نا، میری بیٹی ہے نا، آخر باپ سے مسئلہ نہیں پوچھے کس سے پوچھے؟ حضور تو ساری امت کے باپ بھی تو ہیں، جس میں کروڑوں باپ قربان ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹی جب تمہارے دن مکمل ہو جائیں، عادت کے پورے ہو جائیں، تو ایک کپاس کا فایا، صاف قسم کی کپاس کا فایا لے کے اس کو اندر رکھ لو تاکہ تسلی ہو جائے دیکھنے کے بعد کہ اس پر خون کا کوئی اثر ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا حضور یہ بتائیں اندر کیسے رکھوں؟ اب اندازہ کریں، بی بی عائشہ فرماتی میں نے پکڑ لیا، کھینچ لیا، انہوں نے کہا اللہ کی بندی تمہیں شرم نہیں آتی حضور سے پوچھو؟ نے کہا کیسے پوچھو؟ میں نے کہا یہ عورتوں کے مسئلے ہیں، مجھ سے پوچھ لو، حضور کی کسی اور بی بی سے پوچھ لو۔ یعنی جس پیغمبر نے تمہیں غسل جنابت کا اور غسل حیض کا مسئلہ بھی سمجھا دیا ہے، کوئی ایک چیز اللہ کے دین کی نہیں ہے جو حضور نے نہیں سمجھائی، اور جو کہتا ہے کہ حضور نے نہیں سمجھایا ہے مانا وہ منکر نبی ہے، کیونکہ قرآن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو جس مدنی نے مرنے کے احکام بھی سکھلا دیے ہیں، قبر کھودنے کے احکام بھی سکھلا دیے ہیں، کفن ڈالنے کے احکام بھی سکھلا دیے ہیں، دفن کرنے کے احکام بھی سکھلا دیے ہیں، اور اگر جنازے میں لڑکا ہے لڑکی ہے تو اس پر دعا بھی سکھلا دی ہے، صرف میلاد نہیں سکھلایا۔ خدا کا خوف کرو۔ اگر یہ دین کا حصہ ہے تو اللہ کے نبی نے کیسے نہیں سکھلایا؟ اور اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر اس کو دین سمجھنا، ایمان سمجھنا اور اس پر انکار کرنے والوں کو کافر اور وہابی کے فتوے دینا، کیا تم مرو گے نہیں؟ خدا کو جواب نہیں دو گے؟ باقی یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ کہتے ہو جی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کرتے ہیں تو کام تو اچھا ہی، اگر مگر سے دین ثابت نہیں ہوتا۔ تم مغرب کی 3 رکعتوں کے بجائے اگر 4 پڑھ لو تو کیا ہوگا؟ کام تو اچھا ہے نا، نماز پڑھ رہے ہو نا۔ اگر طواف کے 7 چکروں کے بجائے 8 کر لو تو مگر کیا ہوگا؟ ایمان سے نکل جاؤ گے، تم حضور کی مخالفت کر رہے ہو۔ اور تیسرے اور آخری نمبر پہ ہم اس ویڈیو میں شامل کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بیان، ان کا موقف اس مسئلے پر کیا ہے، اس کو بھی ہم اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر لیں گے۔ آئیں پہلے ان کا موقف جو ہے وہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے، تو آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجیے۔ یہی آیت ہمارے بریلوی بھائیوں اور اہل تشیع بھائیوں کی طرف سے کوٹ کرتے ہیں، میلاد جب وہ منانا شروع کرتے ہیں نا، اور اس میں جھنڈیاں اور یہ سب کچھ،
وہ کہتا ہے نہیں قرآن میں آیا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، تو اس کائنات میں تو ہم پہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث کیا گیا۔ تو اللہ کا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں نے اس پہ پھر کہا تھا کہ اس نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو منانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے ضرور بتایا ہوگا۔ جب اتنی بڑی چیز ہے تو اس کا طریقہ آپ کے مولویوں کو تو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے تو ہم الزامی جواب کے طور پہ شروع کرتے ہیں کہ بتائیں کہ محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد علیہ السلام اجمعین انہوں نے کون سی جھنڈیاں لگا کے تو میلاد منایا، کون سے جلوس نکالے ہیں؟ چلیں لائٹنگ تو آج کے زمانے کی ہے، لیکن جھنڈیاں، جھنڈے، جلوس، یہ سارے معاملات تو اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے۔ مولا علی کیا ہر سال میلاد مناتے تھے اس طریقے پہ جس طرح آپ مناتے ہیں؟ تو وہ فوراً چٹا جواب ہی آپ کو دیں گے، وہ کہیں گے نہیں تو بعد میں شروع ہے۔ جو چیز دین میں بعد میں شروع ہو اس کو نہ کرنے والے پر کس طریقے سے ٹونٹ کی جا سکتی ہے؟ ویسے بڑے یہ یعنی چلاکی کریں گے، وہ کہیں گے نہیں جی اگر کوئی نہیں مناتا ہم کچھ نہیں کہتے، ہمیں نہ آپ چھیڑیں۔ بھئی آپ تو ہمیں آئے دن شعر سناتے ہیں، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ ہمیں ابلیس کی کیٹیگری میں بھی کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں میلاد کو منا لیں۔ یعنی ایک غریب تو بدتمیز، کم آپ نہ کر رہے ہو اور جو نہیں کر رہے ان کے اوپر ٹاٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ خبیث آپ پتہ ہے کس کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ابلیس آپ کس کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ تو صحابہ اور اہل بیت میں بھی بات چلی جائے گی۔ یہ خود مانتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری میں حضور علیہ السلام کی وفات کے 800 سال کے بعد یہ مروجہ جو یہ سلسلہ میلاد منانے کا شروع ہے۔ پہلے 800 سالوں میں تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ مولا علی 5 سال خلیفہ رہے ہیں نا، تو بتائیں 5 میلاد کے جلوسوں کو تو انہوں نے لیڈ کیا ہوگا نا کوفے کے اندر۔ تو یہ آپ سوال کریں تو آگے ان کی شکلیں دیکھ لیں، ان کے مولویوں کی، ذاکرین کی، تو ان کی شکل دیکھ کے آپ کو جواب مل جائے گا جب یہ آپ سوال کریں گے کہ بتائیں وہ کوفے میں جو محفل میلاد تھی وہ معنی خصوصی کون تھا، نعت کنہیں پڑھی سی، تو منقبت کنہیں پڑھی سی؟ منہ اڈ کے بہ جان گے، تو جب منہ اڈن دے پتہ لگ جائے گا انہوں۔ تو اس طرح کی آپ ایکٹیویٹیز، میں ایکٹیویٹیز کے خلاف نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ میلاد میں محرم میں پروگرام کریں، ہم خود بھی یہاں پہ مجالس بھی کرتے ہیں، محفل میلاد بھی کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کر رہا جلسے جلوسوں میں جلوسوں میں شامل نہیں ہوتا ہوں، جو نہیں شامل ہو رہا اس کے اوپر تو آپ گستاخ رسول کا فتویٰ نہ لگائیں۔ یہ جب آپ کام کرتے ہیں نا، جب آپ دوسروں کو ان کے ایمان کا فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں، ان کی محبت اہل بیت کا فیصلہ شروع کرتے ہیں، ان کی محبت رسول کے آپ سرٹیفکیٹ جب فتوے جاری کرنا شروع کرتے ہیں، تو سر پھر جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ بھی تیار رہیں کہ ہم بھی پھر آپ سے اسی طرح کے سوال کریں گے کہ آپ کہیں گے ہیں کہ پوچھ لیا، پھر ہی کر دے رہو گے۔ تو میلاد شریف کا مہینہ 1-1.5 مہینے بعد آنے والا ہے۔ میں نے میلاد کے اوپر ڈیٹیل پچھلی دفعہ مجلس نمبر 34 ریکارڈ کروا دی تھی، گرین پگڑی میں کروائی تھی۔ تو اس طرح کی یعنی جتنی بھی دلائل یہ پیش کرتے ہیں میں نے سب کے سب اس میں کور کیے تھے، اس کے کلپ لاکھوں لوگوں نے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کریں۔ اس کا ایک طریقہ صحیح مسلم میں ہے۔ آپ علیہ السلام سوموار کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میری پیدائش ہوئی اور اس دن مجھ پہ قرآن کی وحی پہلی دفعہ نازل ہوئی، تو میں اس کے خوشی کے اظہار کے لیے، یعنی جشن قرآن اور جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام سال بعد نہیں مناتے تھے، ہر ہفتے مناتے تھے، اور پیر کا روزہ رکھ کے۔ اب رہا یہ جو امت نے جو چیز ایکسیپٹ کی ہے اجماع کے طور پہ، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ مستدرک الحاکم میں حدیث ہے میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، یعنی پوری امت اگر کوئی کام کر رہی ہو، امت کا ایک گروہ نہیں، پوری امت کم از کم اتنی بات پہ متفق ہے کہ میلاد کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہونا چاہیے۔ بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں، دیوبندی سیرت مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں، اہل حدیث محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں، نام مختلف رکھے ہوئے ہیں۔ شیعہ بھی میلاد مصطفیٰ کانفرنسز کر رہے ہیں، کوئی 17 ربیع الاول کو کر رہا ہے، کوئی 12 کو کر رہا ہے، کوئی 9 کو کر رہا ہے، کوئی پورا مہینہ کر رہا ہے۔ لیکن امت نے اس پہ اتفاق کر لیا ہے کہ میلاد کے مہینے میں میلاد ڈسکس ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی۔ تو یہ اجماع امت ہے۔
سن تبرانی میں صحیح سند سے عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ جس کو امت اچھا سمجھنا شروع کر دے، امت کا ایک گروہ نہیں، پوری امت، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اب پوری امت اس پہ قائل نہیں ہے کہ آپ میلاد کے موقع پہ ڈول ڈمکے کریں اور مکے مدینے کے ماڈل بنا کے ان کے سامنے دعائیں کریں، عورتوں مردوں کا اختلاط ہو، یہ ایک فرقہ ہی اس کو لے کے چل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوئی 2 پارٹس کے اندر، اور ہم آپ کا انتظار کریں گے، اپنی آڈینس کا، اپنے سامعین کا، اپنے ناظرین کا، کہ ہمیں جو ہے وہ ویڈیو کے اینڈ پر اپنے سجیشنز اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے سے جو ہے وہ آگاہ کریں کہ کس جو عالم ہے، کس جو ہے وہ مسلک کے عالم کا آپ کو موقف جو ہے وہ بہتر اور قرآن احادیث کے مطابق لگتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہم ربیع الاول جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اس حوالے سے ہم دوبارہ ربیع الاول کے ہی ایک دوسرے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ دوبارہ اگلی نئی ویڈیو لے کر آئیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔